اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم 5واں پارہ والمحصنات من النساء الا ما ملکت ایمانکم۔ پیچھے چوتھے پارے کے آخر میں ان عورتوں کا ذکر تھا جن سے نکاح نہیں ہو سکتا، اب نکاح جن سے ہو سکتا ہے ان کا ذکر ہے، نکاح کا بیان ہے۔ نکاح کے مقاصد سمجھ لیں، نکاح کا جو اصلی مقصد ہے وہ یا تو ہے کہ بندہ اولاد پیدا کرے، اپنی اولاد ہو بندے کی، ایک مقصد یہ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ انسان پاک دامن رہے، گناہ سے بچ جائے، زنا سے بچ جائے۔ تیسرا اس کا مقصد یہ ہے کہ نظر کی حفاظت ہو، کیونکہ نگاہ کا غلط استعمال بھی گناہ کبیرہ ہے۔ تو یہ مقاصد ہے نکاح کے، اس لیے نکاح کا حکم دیا گیا ہے۔ اور آگے ہے وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْسِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ۔ یہاں گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ بنانے سے منع کیا گیا ہے کہ باقاعدہ طور پر نکاح کے ذریعے سے تو تم کسی عورت کو اپنے لیے حلال کر سکتے ہو، پاک دامنی کی نیت سے نکاح کر کے باقاعدہ طور پر گرل فرینڈ بنانا، بوائے فرینڈ بنانا، ناجائز تعلقات قائم کرنا، فون پہ باتیں کرنا غیر محرم سے، یہ سب حرام ہے اس آیت کی روح سے۔ آگے ہے فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ۔ یہاں متع کی حرمت ہے۔ بعض لوگ نا متع کو جائز سمجھتے ہیں۔ متع کیا ہوتا ہے کہ آپ کسی عورت کو اجرت دے کر محدود مدت کے لیے اس سے نکاح کریں، 2 دن کے لیے، 4 دن کے لیے، 15 دن کے لیے پیسے دے دیں اس کو، اس طرح نکاح کریں، اس کو متع کہتے ہیں۔ یہ حرام ہے شریعت کے اندر، یہ اسی طرح حرام ہے جس طرح زنا حرام ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ تو یہاں حکم یہ ہے کہ صحیح طریقے سے جو سنت کا طریقہ ہے نکاح کرنے کا، اس طریقے سے آپ کسی جو ہے نا عورت کو اپنے لیے حلال کر سکتے ہو، اس کے علاوہ اور کوئی صورت نہیں ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم۔ ناحق مال نہ کھاؤ ایک دوسرے کا، یہاں یہ منع کیا گیا ہے۔ ایک دوسرے کا مال ناحق طریقے سے ہڑپ نہ کرو، چوری کر کے، ڈکیتی کر کے، قبضہ کر کے نا جی، کسی کی یتیم کا مال کھا کے، مختلف جتنے بھی صورتیں ہیں ناجائز، اس سے منع کیا گیا ہے۔ اور اگر ناجائز مال ایک دوسرے کا کھاؤ گے نا، ناجائز طریقے سے، ناحق طریقے سے ایک دوسرے کا مال ہڑپ کرو گے، اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ۔ اجتماعی خودکشی، اجتماعی قتل یہ وجود میں آئے گا، معاشرہ برباد ہو جائے گا۔ تو اس آیت سے ایک تو مقصد یہ ہے کہ خودکشی بھی حرام ہے، اپنے آپ کو قتل کرنا، کہ جسم اللہ کی امانت ہے، آپ کا اس کے اوپر تصرف نہیں ہے، آپ اسے قتل نہیں کر سکتے اپنے آپ کو۔ اسی طرح دوسروں کو بھی ناحق قتل کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ آگے ہیں وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ، کہ اگر اللہ نے دنیا کا نظام ایسے بنایا ہے، بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، کچھ لوگوں کو مالدار بنایا ہے، کچھ کو غریب بنایا ہے، ٹھیک ہے نا جی، کچھ کو حکومت والے خاندان میں پیدا کیا، کسی کو مزدور کے گھر میں پیدا کر دیا۔ تو یہ ان کو کہتے ہیں امور غیر اختیاریہ۔ تو جو اللہ کی طرف سے تقسیم ہے اس میں حسد نہ کرو، اللہ نے جس کو جو دیا اس پہ حسد نہ کرو، دعا کرو، اللہ نے اس کو دیا تو تمہیں بھی دے سکتا ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ اور یہ ہمارے لیے بہتر ہے اگر ہمیں غربت میں رکھا ہے، ہو سکتا ہے وہ مال، وہ دولت، وہ اقتدار ہمارے پاس ہوتا تو ہم سرکش ہو جاتے، فساد پھیلاتے زمین میں، تو جہنم کے حقدار ٹھہرتے۔ دنیا میں تو تھوڑا سا مزہ لے لیتے، لیکن آخرت ہمیشہ کے لیے تباہ ہو جاتی۔ تو باقی جو امور اختیاریہ ہیں جو خود بندہ کر سکتا ہے، جن میں جیسے علم حاصل کرنا ہے، عبادات ہے، اگر کوئی زیادہ بڑا عالم ہے تو اس میں پھر شوق کرو، خود بھی علم حاصل کرو، اللہ نے اس کو دیا محنت سے، تم بھی محنت سے حاصل کر سکتے ہو۔ اسی طرح عبادات ہیں، کوئی تہجد گزار ہے، عبادت گزار ہے، تم بھی یہ کر سکتے ہو محنت کر کے۔ تو امور اختیاریہ جو ہیں، جو اختیار ہیں انسان کے اختیار میں ہیں، ان کے اندر تو محنت کرنی ہے۔ جو غیر اختیاری امور ہیں وہ اللہ کی رضا پہ راضی رہنا ہے، حسد نہیں کرنا دوسرے کے ساتھ۔ آگے الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم۔
کہ عورتوں پر مردوں کو فضیلت حاصل ہے، ٹھیک ہے جی، ایک درجہ بلند ہے وہ، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ خرچ کرتے ہیں عورتوں کے اوپر، اور دوسرا یہ اللہ نے ان کو درجہ دیا، اور یہ کلی قاعدہ نہیں ہے، یہ عمومی قاعدہ ہے، ورنہ بعض عورتیں بھی تاریخ میں آپ دیکھیں بہت سارے مردوں سے آگے نکل گئی ہیں درجات کے اندر، فوقیت لے گئی ہیں، ٹھیک ہے نا، یہ اس لیے اس کو کلی قاعدہ نہیں کہہ سکتے، عمومی طور پر ایسے ہیں کہ اللہ نے مردوں کا رتبہ بلند کیا ہے۔ آگے نیک عورتوں کی کچھ صفات بیان فرمائی، فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ، کہ نیک عورتیں وہ ہیں جو فرما بردار ہوتی ہیں اور شوہر کی غیر موجودگی میں جن چیزوں کا اللہ نے حفاظت کا حکم دیا ہے وہ اس کی حفاظت کرتی ہیں، یہ نیک عورتوں کی نشانی ہے۔ آگے ارشاد فرمایا واللاتی تخافون نشوزہن فعظوہن، جو عورتیں نافرمان ہیں، آپ کی بیویاں ہیں لیکن نافرمان ہیں، ان کی اصلاح کے لیے 3 طریقے یہاں بیان کیے گئے ہیں۔ ایک تو یہ ان کو پیار محبت سے نصیحت کرو، پیار محبت سے سمجھاؤ، اگر وہ نہ سمجھیں تو پھر ان کے بستر الگ کر دو اپنے آپ سے، یہ بھی عورت کے لیے سزا ہوتی۔ تیسرے نمبر پہ یہ ہے کہ اگر پھر بھی نہیں مانتی اور وہ ہے بھی نہ حق پہ، آپ کی نافرمانی کر رہی ہیں، تو پھر یہ ہے کہ ہلکی مار کے ذریعے سے ان کی اصلاح کر سکتے، ہلکی مار، ظالمانہ مار نہیں، منہ کے اوپر نہیں مار سکتے، زیادہ نہیں مار سکتے کہ نشان پڑ جائے، ہلکی مار کر سکتے، تو یہ بھی تیسرے نمبر پہ ہے۔ پہلے نمبر پہ ان کو پیار محبت سے سمجھاؤ، دوسرے نمبر پہ بستر الگ کر لو ان سے، تیسرے نمبر پہ آخری درجہ یہ ہے کہ ہلکی مار آپ کر سکتے ہو۔ اگر اختلاف پیدا ہو جائے تو پھر اصلاح کا طریقہ بھی آگے بتایا ہے، وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ، اگر آپس میں اختلاف کا خدشہ ہے شوہر بیوی کے درمیان، تو ایک بندہ بیوی کے خاندان میں سے آ جائے اور ایک بندہ شوہر کے خاندان میں سے آ جائے، وہ مل کے معاملات کو حل کرنے کی کوشش کرے۔ اور قرآن اس بات کی گواہی دے رہا ہے اِن یریدا اصلاحا یوفق اللہ بینہم، اگر یہ اصلاح کرانے والے مخلص ہوں، اخلاص کے ساتھ سچی نیت کے ساتھ اصلاح میں لگ جائیں، تو اللہ ضرور ان دونوں کے دل آپس میں جوڑ دے گا، جھگڑے ختم ہو جائیں گے۔ لیکن ہمارے معاشرے میں کیا ہوتا ہے، ہم ان کی صلح کرانے کی بجائے اور آگ بھڑکاتے ہیں اور ان کے جھگڑے کو بھڑکاتے ہیں، اپنے ہی رشتہ دار، قریبی رشتہ دار، ظاہراً تو وہ کہہ رہے ہیں یار یہ جھگڑا اچھی چیز نہیں ہے یہ وہ، لیکن ایسے آپ کے کان بھریں گے بیوی کے خلاف، اور ادھر سے بیوی کے کان بھرنے والی عورتیں ہوں گی شوہر کے خلاف، جھگڑا بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں، معاملات کو سلجھانے کی کوشش نہیں کرتے، تو اس وجہ سے پھر وہ صلح نہیں ہو پاتی، مزید جھگڑے بڑھ جاتے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ نے ایک جامع آیت ارشاد فرمائی وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، کہ اللہ کی عبادت کرو، اس کا شریک کسی کو نہ ٹھہراؤ، والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرو، رشتہ داروں کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ، مسکینوں کے ساتھ، اور ہمسایہ جو قریب والا ہے اس کے ساتھ بھی اس نے سلوک کرو، جو دور والا ہے اس کے ساتھ بھی۔ علماء نے لکھا ہے قریب والے سے مراد جس کی دیوار آپ کی دیوار کے ساتھ ہے، دور والا ہمسایہ جو تھوڑا سا دور رہتا ہے، ایک مقصد یہ ہے شاید۔ دوسرا مقصد یہ ہے، دوسری تفسیر یہ ہے کہ ایک ہمسایہ ہے جو آپ کا، وہ رشتہ دار بھی ہے، یہ قریب والا ہمسایہ ہے، ایک ہمسایہ تو ہے لیکن رشتہ دار نہیں ہے، یہ دور والا ہمسایہ ہے، تو دونوں کا حق ہے، دونوں کا حق ہے، رشتہ دار کا حق اور زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ تیسرا بعض علماء نے لکھا ہے کہ آپ کا ہمسایہ تو ہے لیکن وہ مسلمان نہیں ہے، کافر ہے، اس کا بھی حق ہے، ہمسایہ ہونے کی وجہ سے اس کا بھی حق ادا کر، یہ قریب والا ہمسایہ شمار ہوگا۔ اور دوسرا یہ کہ ہمسایہ تو ہے اور مسلمان ہے، پھر اس کا حق اور زیادہ بڑھ جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، یہ 3 تفسیریں ہیں اس کی۔ بہرحال ہمسایہ جس صورت میں بھی ہو اس کا حق ہے۔ آگے ہیں وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ، جو آپ کے ساتھ بیٹھنے والا ہے، بعض عارضی طور پر ہمسائے ہوتے ہیں، آپ نے بس پہ سفر کیا، آپ کی سیٹ کے ساتھ دوسرا آدمی بیٹھا ہوا ہے، وہ بھی آپ کا ہمسایہ بن گیا عارضی طور پر، ٹھیک ہے، یا آپ جہاز پہ سفر کر رہے ہیں، ٹرین پہ سفر کر رہے ہیں، جو آپ کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے یا آپ کے ساتھ کھڑا ہوا ہے بس میں، وہ بھی آپ کا ہمسایہ ہے، اس کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو، جتنا وقت بھی ہے، آدھا گھنٹہ ہے، گھنٹہ ہے اکٹھے گزارنے کا، تو اچھا سلوک کرو اس کے ساتھ۔ اتنا اسلام ترغیب دیتا ہے ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کی۔ اور وابن سبیل، اور جو راہ گیر ہے، مسافر ہے، اس کا بھی حق ہے، اس نے کوئی راہ پوچھی ہے، اس کو صحیح راہ بتاؤ، اچھے انداز میں بتاؤ، خندہ پیشانی سے بات کرو، سخت لہجے میں بات نہ کرو۔
آگے ہیں الذین یبخلون ویأمرون الناس بالبخل، بخل کی مذمت ہے. ہاں پچھلی آیت میں ایک بات رہے گی چونکہ طلباء بیٹھے ہیں، تو جو آپ کی کلاس میں پڑھنے والا ہے، ساتھ بیٹھنے والا، اس کا بھی حق ہے، اس کے ساتھ بھی زیادتی نہ کرو، جھگڑا نہ کرو، اس کی شکایتیں نہ لگاؤ. یہ بھی علماء نے لکھا ہے، اس میں شامل ہے. کلاس فیلو ہے، اسکول میں اکٹھے پڑھتے ہو یا قرآن مجید اکٹھے پڑھتے ہو، ان کا بھی ایک دوسرے کے اوپر حق ہے. آگے بخل کی ممانت ہے، بخل سے بچو، کنجوسی نہ کرو، اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اور ریاکاری نہ کرو. جو بھی دو اللہ کی راہ میں اللہ کی رضا کے لیے دو. یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا. یہاں آگے طہارت کے مسائل ہیں کہ قرآن کو ہاتھ لگانا ہے، نماز پڑھنی ہے تو وضو کرو، اور اگر غسل فرض ہے تو غسل کرو. ٹھیک ہے نا. ان صورتوں میں اگر غسل فرض ہے یا وضو کرنا ہے تمہیں، پانی نہیں ہے، ایک گھر میں یا پانی تو ہے لیکن اتنا زیادہ بیمار ہو، پانی ٹھنڈا ہے، سردیاں ہیں، ڈاکٹر نے کہا ٹھنڈا پانی استعمال نہیں کرنا ورنہ مر جاؤ گے، تو پھر بھی اس صورت میں غسل کر سکتے ہو. بیمار ہو یا پانی نہیں ہے گھر میں، آس پاس بھی نہیں ہے، گھر تمہارا ایسے ویرانے میں اکیلے میں، آس پاس بھی 1 کلومیٹر کی حد تک نہیں ہے، یا سفر کر رہے ہو، کہیں گاڑی ٹھہری، وہاں پانی نہیں ہے وضو کرنے کے، یا غسل فرض ہے آپ کے اوپر اور پانی نہیں ہے آس پاس چاروں طرف 1 کلومیٹر کے فاصلے پر، پھر تیمم کیا جا سکتا ہے. تو اس کے احکامات ہیں یہاں. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ شرک تو بالکل معاف نہیں ہوگا، مشرک ہو کے کافر ہو کے مرے گا وہ ہمیشہ کے لیے جہنم. اس کے علاوہ اللہ جس کے لیے چاہے گا گناہ معاف کر دے گا، چاہے جتنا بڑا گناہ گار بھی ہے. تو ہمیں کسی کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے، کسی کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے. ہو سکتا ہے اللہ اس کو معاف کر دے. اپنے بارے میں ڈرتے رہنا چاہیے کہ میں گناہ گار ہوں، میں توبہ کروں. دوسروں کے بارے میں تنقیدیں نہیں کریں کہ وہ ایسا ہے ایسا ہے ایسا ہے. قرآن مجید کی واضح آیت ہے، شرک معاف نہیں ہوگا، اس کے علاوہ جتنا بھی بڑا گناہ ہو اللہ معاف کر دے گا، اللہ سے کوئی پوچھنے والا نہیں. لیکن جس کے لیے چاہے گا معاف کرے گا. اللہ کرے ہم بھی انہی میں ہوں، لیکن اپنے لیے اس کو خاص نہیں کرنا کہ بس اللہ تو معاف کر دے گا، میں جو مرضی کرتا پھروں. اپنے لیے سختی کرنی ہے، اپنے دوسروں کے بارے میں نرمی کرنی ہے. الم تر الی الذین یزکون انفسہم. یہاں یہ ہے کہ اپنی تعریفیں نہ کرو کہ میں ایسا ہوں، میرے کاروبار ہیں، میرا عہدہ ہے، میری ڈگری ہے، میری حکومت ہے، میری گاڑی ہے، میرے بنگلے. بعض لوگ آج کل بس اپنی تعریفیں کرتے رہتے ہیں. تو جو آدمی اپنی تعریفوں میں غلو کرے نا، سمجھو یہ ذہنی مریض ہے، یہ ذہنی مریض ہے. تو اپنی تعریفیں نہیں کرو. جو دیا ہوا ہے اللہ کا دیا ہوا ہے، اللہ کا احسان ہے، چاہے وہ علم ہے، چاہے مال ہے، چاہے اقتدار ہے. اللہ کی عطا ہے، اس پر شکر ادا کرو اور اس میں رہتے ہوئے اللہ کے احکامات کو پورا کرو. آگے ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضل. یہاں پھر حسد کی بات ہے کہ حسد سے بچو. حدیث پاک میں آتا ہے ایاکم والحسد ان الحسد یاکل الحسنات کما تاکل النار الحطب، کہ حسد سے بچو. حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ سوکھی لکڑی کو کھا جاتی ہے. شیطان بھی حسد اور تکبر کی وجہ سے برباد ہو گیا تھا. اللہ نے جس کو دیا ہے اس کی عطا ہے، اس کی دین ہے. ٹھیک ہے نا. تو حسد نہیں کرو، اللہ سے دعا مانگو، اللہ آپ کو بھی دے دے گا. نہیں بھی دے گا تو اس میں بھلائی ہوگی، آخرت میں تو دے گا نا، دنیا میں اگر نہیں دے گا اس طرح. ان الذین کفروا بآیاتنا سوف نصلیہم نارا. اس آیت میں جہنمیوں کے عذاب کا ذکر ہے کہ جہنم کا عذاب بہت سخت ہے. کیسے سخت ہوگا؟ اللہ کہتے ہیں ان کی جلد پر عذاب ہوگا. جب بھی ان کی جلدیں پک جائیں گی، کل سڑ جائیں گی، اور جلدیں اللہ بنا دے گا، عذاب ختم نہیں ہوگا. اور جلد کا عذاب اور آگ کا عذاب بہت سخت ہوتا ہے. آپ دیکھتے ہیں، اور عام کوئی زخم بندے کو لگے وہ جلدی ٹھیک ہو جاتا ہے، لیکن سڑنے اور جلنے کی وجہ سے جو آگ کا زخم ہوتا ہے وہ جلدی ٹھیک نہیں ہوتا ہے. تو جہنم کی آگ کا عذاب ہے، آگ کا عذاب ہے جہنم میں، جو کہ بہت زیادہ سخت ہے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. آگے ایمان والوں کے مذہب بتائے جا رہے ہیں. والذین آمنوا وعملوا الصالحات. جو ایمان لائے، نیک عمل بھی کیے ساتھ، ان کے لیے باغات ہیں، نہریں بہ رہی ہیں، اس میں ہمیشہ رہیں گے. ان کے لیے وہاں پاکیزہ بیویاں ہوں گی اور گھنی چھاؤں میں وہ رہیں گے. جنت میں روشنی ہوگی لیکن تپش والی دھوپ نہیں ہوگی، جو تکلیف دیتی ہے دھوپ، وہ نہیں ہوگی، روشنی ہوگی. آگے ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، کہ امانت کو اس کے اہل کے حوالے کرو. اگر آپ کے پاس کسی کی امانت رکھی ہے، پیسہ ہے، سونا ہے، زیور ہے، وہ اس کے حوالے کرو جب وہ مانگے. ٹھیک ہے، کھڑپ نہ کر جاؤ، کھا نہ جاؤ اس کو. اسی طرح
اہل اقتدار کے لیے جو نوکریاں دیتے ہیں ان کو نوکریاں جو نوکری کے اہل ہیں، جو کام کرنے کے اہل ہیں، ان کو نوکریاں دو. کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے، ایک صحابی نے پوچھا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ آپ نے فرمایا اذا وسد الامر الى غیر اہلہ فانتظر الساعہ، جب کوئی کام کسی غیر اہل کے سپرد کر دیا جائے تو پھر قیامت کا انتظار کرو. جو بندہ اہل نہیں ہے کسی کام کا، کسی سیٹ کا اہل نہیں ہے، اس سیٹ پہ آپ اس کو بٹھا دیں، اس کو وہ نوکری دے دیں جس کا وہ اہل نہیں ہے. تو یہ حکمرانوں کے لیے بھی اور عام عوام کے لیے بھی ہے. لیکن ہمارے معاشرے میں کیا ہو رہا ہے؟ امانت میں خیانت ہو رہی. حالانکہ حدیث پاک میں المجالس بالامانہ، کہ مجلس میں جو بات کسی نے کہی ہے وہ بھی امانت ہے. اگر وہ اس کو چھپانا چاہتا ہے تو کسی اور کے سامنے تمہیں اجازت نہیں ہے کہ ظاہر کرو. مجلس میں کسی کے سامنے آپ نے بات کی اور وہ بات راز ہے تو اس کو راز میں رکھو، کسی اور کو نہ بتاؤ، ورنہ گناہ گار ہو جاؤ گے، خائن بن جاؤ گے. آگے ہے جی عدل کرو، انصاف کرو. وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، لوگوں کے درمیان فیصلہ کرنے کا موقع ملے تو انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو، زیادتی نہ کرو، اقربا پروری نہ کرو، رشتہ داری کا اتنا خیال نہ کرو کہ رشتہ دار تمہارا ظالم ہے پھر بھی اس کے حق میں کھڑے ہو جاؤ، غلط. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، یہاں یہ حکم ہے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور جو تمہارے نیک حکمران ہیں ان کی اطاعت کرو، نیک حکمرانوں. اور اسی طرح علماء کی اطاعت کرو، فقہاء کی اطاعت کرو. اور مسائل پوچھنے ہیں تو ان علماء سے پوچھو، غامدی سے نہ پوچھو جو سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے لوگوں کو گمراہ کرتا ہے. غامدی نے تو موسیقی کو حلال قرار دیا ہے، موسیقی کو، جبکہ حدیث پاک میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان قریب ایک وقت ایسا آنے والا ہے کہ ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو زنا، ریشم اور معازف یعنی گانے بجانے کے جو آلات ہیں ان کو حلال قرار دیں گے، ان کو حلال قرار دیں گے. تو بھائی دین سیکھنا ہے تو علماء سے پوچھو، دینداروں سے پوچھو، ہر ایرے گہرے سے نہ پوچھو. آج کل رمضان کا مہینہ ہے تو فنکار قسم کے، اداکار قسم کے لوگ اور ایسی عورتیں جو سارا سال بے حیائی پھیلاتی ہیں وہ ہمیں دین سکھا رہی ہوتی ہیں. اسی طرح مرزا انجینئر صاحب، یہ علماء کے اوپر تنقید کرنا، صحابہ کے اوپر تنقید کرنا، یہ فاسق فاجر قسم کے لوگ ہیں. انجینئر کو کہیں آپ انجینئر کریں، دین کا قرآن کا کام علماء کو کرنے دیں. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، یہاں فقہاء کو حکم ہے، اہل اجتہاد کو حکم ہے کہ وہ قیاس کے ذریعے، اجتہاد کے ذریعے سے دینی مسائل کو حل کریں. اور اس آیت کے اندر تقلید کی بالکل نفی نہیں ہے. بعض لوگ کہتے ہیں تقلید ٹھیک نہیں ہے، تقلید کی بالکل نفی نہیں ہے اس آیت کے اندر. آگے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، کہ اگر کوئی آدمی ظلم کرے، گناہ کرے، پھر اللہ کے رسول کے پاس آئے اور توبہ بھی کرے اور اللہ کے رسول بھی اس کے لیے توبہ کریں تو اللہ ضرور اس کو معاف کر دیں. تو علماء نے لکھا ہے کہ اب بھی اگر کوئی آدمی روضہ رسول پر جا کر اللہ کے نبی کو اپنا سفارشی بنائے اور اپنے گناہوں کی توبہ کرے تو اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دے، اگر کوئی وہاں جا سکتا ہے. اگر نہیں جا سکتا تو پھر دوسرے طریقے ہیں کہ اللہ سے معافی مانگے، 2 رکعت نماز صلاۃ توبہ پڑھیں، استغفر اللہ، استغفار کی تسبیح پڑھیں اور گناہ چھوڑ دیں مکمل طور پر، اس ماحول کو بھی چھوڑ دیں جہاں گناہ ہو رہے ہیں، اور پکی سچی توبہ کریں تو اللہ تعالیٰ معاف کر دیں. فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، یہاں یہ حکم ہے کہ اگر کوئی اختلاف ہو جائے تو نبی اگر موجود ہوں تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنا حکم بناؤ، فیصلہ کرنے والا بناؤ. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر اس دنیا سے پردہ فرما گئے ہوں تو اب کیا حکم ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو منصف بناؤ، ان کے مطابق اپنے فیصلے کرو. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، اس آیت کے اندر صراط الذین انعمت علیہم کی وضاحت ہے کہ وہ لوگ کون ہیں جن پر اللہ نے انعام کیا ہے. وہ نبی ہیں، صدیقین سے مراد صحابہ ہیں، شہداء اور صالحین، صالحین سے مراد نیک لوگ، علماء لوگ، اللہ والے. تو یہ ایسے لوگ ہیں جن پر اللہ نے انعام فرمایا ہے، ان لوگوں کی پیروی کرنی چاہیے، ان کے راستے کو اختیار کرنا چاہیے. آگے اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، کہ تم جہاں کہیں بھی ہوں گے نا، اگر مضبوط کلے بھی بنا لو نا، موت سے نہیں بچ سکتے. جب موت آئے گی تو ضرور آ کے رہے گی، تو اس لیے موت سے پہلے موت کی تیاری ہو.
وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَضَاعُوا بِهِ۔ یہاں یہ ہے کہ بعض لوگوں کی صفات بیان کی جا رہی ہیں کہ بغیر تحقیق کے خبریں آگے پہنچاتے ہیں، یہ بری عادت ہے۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ ہر سنی سنائی بات آگے بھیج دے۔ اور آج کل کے دور میں سوشل میڈیا پر بغیر تحقیق کے باتیں آگے بھیج دیتے ہیں، دین کی باتیں بھی آگے بھیج دیتے ہیں، وہ پتہ نہیں دین کی ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی۔ تو علماء سے تحقیق کر کے پھر اس بات کو آگے پھیلانا چاہیے، ہر ایری گیری بات کو آگے نہیں پہنچانا چاہیے، ورنہ ہو سکتا ہے ہم اس وعید میں داخل ہو جائیں۔ آگے ہیں وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ۔ یہاں یہ ہے کوئی بھی خبر ہو نا جی، جو اس شعبہ کے ماہر لوگ ہیں نا، اس کے بارے میں ان سے تحقیق کرو، کیونکہ ہر فیلڈ کے اللہ تعالی نے لوگ بنائے ہوئے، لِكُلِّ فَنٍ رِجَال، ہر فیلڈ کے ہر شعبہ کے ماہر لوگ موجود ہوتے ہیں۔ تو جو مسئلہ جس فیلڈ کے متعلق ہے انہیں سے پوچھو، بیمار ہو تو ڈاکٹر کے پاس جاؤ، انجینئرنگ کا مسئلہ ہے تو انجینئر سے پوچھو، اگر دینی مسئلہ ہے تو علماء سے پوچھو، فقہاء سے پوچھو۔ لیکن آج ہر کوئی ہر فن مولا بنا ہوا ہے، خاص طور پر دین کے معاملے میں فتویٰ دے دیں گے اپنی طرف سے، بغیر تحقیق کے دینی باتیں ایسے آگے پھیلا دیں گے۔ تو بھئی علماء سے پوچھنا چاہیے۔ آگے سلام کے بارے میں وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا، کوئی سلام کرے السلام علیکم تو آپ اس سے بھی اچھا جواب دو، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یا کم از کم وعلیکم السلام تو کہہ دو۔ آج کل اللہ معاف کرے سلام کی جگہ پہ بھی اور لفظ آ گئے ہیں، بسم اللہ کیسے ہو یہ کہہ دیں گے، سلام نہیں کریں گے، اور سلام کوئی سلام کر دے تو جواب نہیں دیں گے، حالانکہ بعض صورتوں میں جواب دینا واجب ہوتا ہے، لیکن جواب نہیں دیتے سلام کا، اور باتیں چھیڑ دیتے، حال وال پورا کریں گے، سلام یا وعلیکم السلام نہیں کہیں گے۔ تو یہ ہمارے معاشرے کی بدنصیبی ہے کہ سلام کو ہم جو ہے اہمیت نہیں دیتے۔ ہر مسلمان کوشش کرے ایک دوسرے کو سلام کو عام کرے، اور جو سلام کرے تو دوسرا سننے والا اس کا جواب دے۔ آگے منافقین کے بارے میں بھی کچھ بیان ہوا ہے۔ آگے ان سے آگے پھر ایمان والوں کے بارے میں وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً، کہ کوئی مومن کسی دوسرے مومن کو جان بوجھ کر قتل کرے، یہ تو اس کی شان کے خلاف ہے، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ گویا کہ قرآن کا مزاج یہ بتا رہا ہے کہ یہ تو ہونا ہی نہیں چاہیے ایسے، کئی مومن کسی دوسرے مومن کو جان بوجھ کر قتل کرے۔ ہاں غلطی سے قتل ہو جائے تو پھر اس کے لیے جو ہے دیت مقرر ہے، اور اگر خدا نہ خواستہ کسی نے جان بوجھ کے قتل کیا کسی کو تو اس کی سزا کیا ہوگی؟ اللہ فرما رہے ہیں وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ، کہ ایک تو جہنم ملے گی اسے، دوسرا لمبا عرصہ جہنم میں رہے گا قاتل، تیسرا اللہ کا غضب ہوگا اس کے اوپر، چوتھے نمبر پہ اللہ کی لعنت ہوگی، پانچویں نمبر پہ اس کے لیے عذاب عظیم ہوگا جہنم کے اندر۔ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ آج قتل عام ہو رہے ہیں، قتل ہونے والے کو پتہ ہی نہیں ہوتا مجھے کیوں قتل کیا جا رہا ہے، خاص طور پر علماء کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے۔ یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، علماء اور مدارس یہاں محفوظ نہیں۔ آپ نے سنا ہوگا پچھلے دنوں اکوڑا خٹک کے اندر جامعہ دارالعلوم حقانیہ کے اندر بم دھماکہ ہوا، مولانا حامد الحق صاحب شہید رحمۃ اللہ علیہ شہید ہو گئے، اور بہت سارے علماء شہید ہو گئے۔ اللہ حفاظت فرمائے ہمارے ملک کی۔ آگے ہے لا يستوی القائدون من المؤمنین غیر اولی الضرر والمجاہدون فی سبیل اللہ، کہ گھر بیٹھنے والے اور اللہ کی راہ میں دین کی محنت کرنے والے یہ برابر نہیں ہو سکتے۔ ایک بندہ بس دنیا کو ہی کمانے میں لگا ہوا ہے، ہر وقت اللہ کے احکامات کوئی نہیں دیکھ رہا، دوسرا دین کی خدمت میں لگا ہوا ہے، مدرسے کی خدمت میں لگا ہوا ہے، اللہ کی راہ میں جہاد میں لگا ہوا ہے، برابر نہیں ہو سکتے۔ ابھی تو شاید نظر آ رہا ہو کہ جو اللہ کی راہ میں جہاد کر رہا ہے، اللہ کے دین کے لیے کوشش محنت کر رہا ہے، وہ ہمیں اعلیٰ نہ نظر آتا ہو، لیکن قیامت کے دن یہ لوگ اونچے مقام پر ہوں۔ آگے ہیں وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، یہاں بتایا جا رہا ہے کہ سارے صحابہ جنتی ہیں، کسی صحابی کے بارے میں ذہن میں شک نہیں لانا، سارے صحابہ جنتی ہیں۔ ان الذین توفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم، اس آیت کے اندر جو سبق ہمیں ملتا ہے وہ میں آپ کو بتانے لگا، وہ یہ ہے اگر کسی علاقے میں دین پر عمل کرنا مشکل ہو جائے
وہاں کے ماحول ہی ایسا بنا ہو، دین پر عمل کرنا مشکل ہو جائے تو اس علاقے کو چھوڑ دینا چاہیے، وہاں سے ہجرت کر لینی چاہیے تاکہ بندہ گناہوں سے بچ سکے۔ یہ نہیں ہے کہ عذر بندہ کرے کہ میں تو جی ایسے معاشرے میں رہتا تھا، اب وہاں تو گناہوں سے بچنا مشکل تھا، میں کیسے بچتا، تو اس علاقے کو چھوڑ دو۔ اس لیے ہمارے استاد جی تو بتاتے تھے کہ بلا ضرورت دبئی جانے کی ضرورت نہیں ہے، یورپ جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر مجبوری ہے انتہائی تو پھر شریعت کی حدود میں رہ کر آپ وہاں کا سفر کر سکتے ہیں، لیکن بلا ضرورت ایسے دبئی شفٹ ہو جانا، یورپی ممالک میں شفٹ ہو جانا، اپنے آپ کو گناہوں کے ماحول میں دھکیلنا، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ آگے وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ، نماز قصر نماز کا بیان ہے کہ جب بندہ 78 کلومیٹر یا اس سے زیادہ کا سفر کے لیے نکلے اور 14 دن یا اس سے کم رہنے کی نیت ہو تو پھر جو ہے نا نماز کو قصر کر سکتے ہیں، یعنی فرض نماز قصر کی جا سکتی ہے۔ تو اس میں بھی علماء نے لکھا ہے اگر قیام کی حالت میں ہے تو بہتر ہے کہ سنتیں پڑھ لے، چھوڑ بھی سکتا ہے، بہتر ہے سنتیں پڑھ لے، اگر سفر جاری ہے تو پھر سنتوں کو ترک کر دے، چھوڑ دے، اللہ کی طرف سے رعایت ہے۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، یہاں یہ ہے کہ ٹائم پہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنی چاہیے، یعنی اپنی مرضی سے نماز پڑھ رہا ہے، کبھی پڑھ رہا ہے کبھی نہیں پڑھ رہا ہے، آگے پیچھے کر کے پڑھ رہا ہے، نہیں، جماعت کا ٹائم مقرر ہو اس پر ٹائم کے مطابق نماز ہونی چاہیے۔ آگے ہے جی ولا تکن للخائنین خصیما، کہ جو خیانت کرنے والے لوگ ہیں ان کے حمایت کار نہ بنو، یعنی ظالم کی حمایت نہ کرو، پتہ ہے تمہیں یہ بندہ ظالم ہے، اس کا ساتھ نہ دو، اس کی حمایت نہ کرو۔ بددیانت کو ووٹ نہ دو، یہ بھی اس آیت کے ضمن میں شامل ہے، بددیانت کو ووٹ نہ دو، ایماندار آدمی نیک آدمی کو ووٹ دو۔ ومن يعمل سوءا او يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما، کہ جتنا بھائی بندہ گناہ گار ہو نا جی، مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اس آیت کا سبق یہ ہے ہمیں کہ توبہ کر لینی چاہیے، اللہ کے ساتھ صلح کر لینی چاہیے، اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف کر دیں۔ آگے حکم ہے کہ تہمت نہ لگاؤ، ایک دوسرے کے اوپر بعض کا تہمت لگاتے ہیں، بہتان درازی، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ لا خیر فی کثیر من نجواہم، خسر پسر سرگوشیاں کرنا، کانوں میں باتیں کرنا، اس کی صرف کچھ جگہوں پہ اجازت ہے، وہ کیا ہے، یا تو صدقے کے لیے حکم دیں، یا نیکی کے لیے کوئی ایسی بات کہنی پڑ جائے، یا لوگوں کے درمیان صلح کرانے کے لیے یہ سرگوشی کرنی پڑے تو اجازت ہے، اس کے علاوہ گناہ کے لیے نہیں، کسی کے عیب بیان کرنے کے لیے، چغل خوری بیان کرنے کے لیے، کسی کو بھڑکانے کے لیے، کان بھرنے کے لیے خسر پسر کرنا، یہ ساری حرام ہے، اور اس سے کیا ہے معاشرے میں نفرتیں پھیلتی ہیں۔ آگے حکم ہے، شیطان نے کہا تھا نا کہ میں ضرور گمراہ کروں گا لوگوں کو، ان کو لمبی امیدیں دلواؤں گا، اور انہیں حکم دوں گا کہ چوپائیوں کے کان کاٹیں، اور انہیں حکم دوں گا کہ اللہ کی تخلیق میں تبدیلی کریں۔ تو اس آیت کے ضمن میں بتا دیتا ہوں کہ داڑھی کٹانا یہ اس میں شامل ہے، یہ شیطان کی پیروی ہے۔ اسی طرح بعض عورتیں جو ہے نا دانتوں کے درمیان فاصلہ کرواتی ہیں بلا ضرورت، یہ بھی ناجائز ہے۔ عورتوں کا مردوں جیسی شکل بنانا اور مردوں کا عورتوں جیسی شکل بنانا، دیکھتے ہیں شہروں کے اندر لڑکیوں کے بال چھوٹے ہوتے جا رہے ہیں، لڑکے اپنے بال بڑے بڑھاتے ہیں، نہیں، تو یہ سارے چیزیں حرام ہیں، ناجائز ہیں۔ اسی طرح مرد جو ہے نا کانوں کے اندر کانٹے ڈالتے ہیں، یہ عورتوں کی شکل ہے، بنانے کی کوشش ہے، تو یہ ساری چیزیں شیطان کی پیروی میں داخل ہے، اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اسی طرح بعض عورتیں جو ہے یا مرد بھی جسم کے کسی حصے پر سوئیوں سے نا گودا بھرتے ہیں، سوراخ کر کے نا گودا بھرتے ہیں اس کے اندر، یہ بھی حرام ہے۔ وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ، کہ اگر کسی کی 2 بیویاں ہیں یا 3 ہیں 4 ہیں تو ان کے درمیان انصاف سے کام لیں، یہ نہیں ہے کہ دوسری شادی کی تو پہلی کو بھول گیا، ایسا نہ ہو، ان کو وقت دینے میں اور کھانے پینے میں کپڑے دینے میں یہ چیز میں انصاف ضروری ہے، ورنہ ایک شادی کرے بندہ، ٹھیک ہے، 2 شادیاں 3 شادیاں وہ کریں جو انصاف قائم کر سکے اور ان کے حقوق ادا کر سکے۔ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ بزرگ گزرے، ان کی 2 بیویاں تھیں، ایک مرتبہ ان کے پاس 2 خربوزے یا 2 تربوز لائے گئے ان کی خدمت میں تحفے کے طور پر، تو انہوں نے دونوں کو کٹوایا، آدھا ادھر سے اٹھایا آدھا ادھر سے اٹھایا،
وہ ایک بیوی کے پاس بھیج دیا، آدھا ادھر سے اٹھایا، آدھا ادھر سے اٹھایا، دوسری بیوی کے پاس بھیج دیا۔ جو بیٹھنے والے تھے انہوں نے کہا حضرت ایک اس گھر میں بھجوا دیتے، ایک اس گھر میں بھجوا دیتے۔ کہنے لگے اگر میں ایک ایک پورا سالم بھجوا دیتا، ہو سکتا ہے وہ پھیکا نکلتا اور دوسری بیوی کا میٹھا نکلتا، تو یہ ناانصافی ہو جاتی۔ تو اگر اس درجے کا انصاف کر سکتے ہیں تو ضرور شادیاں کریں، 2 کریں، 3 کریں، اور ان کے اور بھی اخراجات پورے کر سکتے ہیں۔ اگر نہیں کر سکتے تو پھر ایک بیوی کو اس کے حقوق کی ادائیگی کے ساتھ رکھیں، یہ زیادہ بہتر ہے۔ اور آگے یہ بھی حکم ہے ایسا نہ کرو کہ بیوی کے ساتھ بدسلوکی کرو، ٹھیک ہے نا، اور اس کو جو ہے نا ذہنی ٹینشنیں دے دے کے ذہنی مریض بنا دو، ایسا بھی نہ کرو۔ بنتی ہے تو اچھی بات ہے، اکٹھے رہو، تمام تر کوششوں کے باوجود بھی اگر تمہارے آپس میں دل نہیں مل رہے تو علیحدہ راستہ اختیار کر لو، وہ اس کو اللہ اور نصیب دے دے گا، اچھا آپ کو اللہ اور دے دے گا۔ ایک دوسرے کو ذلیل کر کے زندگی نہ گزارو، رہنا ہے تو حسن سلوک کے ساتھ، کوشش یہی ہو کہ طلاق کی نوبت نہ آئے، حتی الامکان اس کی کوشش ہو، صلح کی کوشش ہو، محبت کے ساتھ، لیکن تمام تر کوششوں کے باوجود اگر گھر نہیں چل پا رہا تو پھر علیحدگی کر لو، اس کو ذہنی مریض نہ بناؤ۔ آگے کچھ منافقین کی صفات ہیں، ان المنافقین یخادعون اللہ، کہ منافق وہ ہوتے ہیں جو اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ دوسری ان کی خامی یہ ہے کہ نماز پہ پہلے تو جاتے ہی نہیں، اور جاتے بھی ہیں سستی کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ تیسری یہ ہے کہ لوگوں کو دکھانے کے لیے نیک کام کرتے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے نہیں۔ چوتھی یہ ہے کہ اللہ کا ذکر کرتے نہیں، کرتے ہیں تو بہت تھوڑا کرتے ہیں۔ پانچویں یہ ہے کہ سوچتے رہتے ہیں دین پہ عمل کروں نہ کروں، ایمان لاؤں نہ لاؤں، تو اس طرح کے مسائل کا شکار ہوتے ہیں۔ اللہ ان سب بری صفات سے ہماری حفاظت فرمائے۔ آخر میں ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، کہ بھئی اللہ تمہیں عذاب دے کے کیا کرے گا، لیکن تم ایمان تو لے آؤ، اس کے شکر گزار بندے بنو۔ وہ تو مغفرت کے لیے باہیں پھیلائے بیٹھا ہے، ہاں وہ تو تمہاری توبہ کے انتظار میں ہے، پر تم توبہ تو کرو، قدم تو بڑھاؤ اس کی طرف۔ وہ تمہیں عذاب دے کے خوش تھوڑی ہوتا ہے، وہ تو چاہتا ہے میرے سارے بندے جنت میں جائیں، لیکن اس کے لیے جو اس نے شرائط رکھی ان کو پورا کرو۔ اللہ بہت زیادہ محبت کرنے والے ہیں۔ اللہ مجھ کی توفیق